اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات رکھ دی ہے کہ انسان کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے تو کبھی اس کے اندر اکڑ نہیں آ سکتی. اور دیکھ لیں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، اس کی پیدائش ہوئی اسی طریقے سے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایکسیپشن ملتی ہے نا، ادروائز بڑے سے بڑا کوئی پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا کوئی فلاسفر ہو، بڑے سے بڑا کوئی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہو، والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں. رسولوں کے لیے بھی لفظ مرسل استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجے گئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم یاد فرمائی ہے جو کہ بھیجی جاتی ہیں. ہوا جب چلتی ہے گرمیوں کے موسم میں ایک خوشخبری کے ساتھ، بارش کی خوشخبری کے ساتھ بھی آتی ہے، لیکن کچھ ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو خوشخبری کے ساتھ نہیں آتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ تلخ حقائق لے کر آتی ہیں. ان کی بھی قسم یاد فرمائی ہے. فالعاصفات عصفا، ان ہواؤں کی قسم بھی کہ جو تند و تیز ہوائی جھکڑ، جس طرح آج کل بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز چلتے ہیں، وہ ایک ایک ٹورنیڈو جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کا نقصان کر کے چلا جاتا ہے، چھتوں سمیت مکانوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. یعنی وہ ہوائی بگولے جب پھرتے ہیں تو وہ بالکل سفایا کر جاتے ہیں. ہمارے ملکوں میں اس لیول کے اس طرح ہوائی جھکڑ نہیں آتے ہیں. اسی طریقے سے صحرائے سینا کے اندر ایسے ہوائی جھکڑ بھی آتے ہیں کہ پورے پورے ریگستان کے ٹیلے، رات کے وقت اس جگہ پہ ٹیلا ہوتا ہے، صبح وہ کئی کلومیٹر آگے شفٹ ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں اتنی طاقت رکھی. تو ان ہواؤں کی قسم، والناشرات نشرا، اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں. یعنی یہی ہوائیں جو ہے یہ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں. اور یہ مضمون تو قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ ہم بنجر زمین کی طرف ہوا کو بھیجتے ہیں، وہ بادلوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے اور پھر ان بادلوں سے پانی برستا ہے اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے تمہیں بھی مرنے کے بعد قیامت والے دن زندہ کر دیا جائے گا. فالفارقات فرقا، اور پھر جو بادلوں کو پارا پارا کر دینے والی ہیں، یعنی وہ تقسیم کر دیتی ہیں کہ یہ بادل کس طرف جانے ہیں، یہ بادل کس طرف جانے ہیں، یا پھر اگر ان بادلوں میں بارش ہے، بارش برسنے کے بعد پھر ہواؤں کے ذریعے وہ سکیٹرڈ کر دیے جاتے ہیں سب کے سب بادل. فالملقیات ذکرا، اور قسم ہے ان کی، ان جماعتوں کی جو ذکر کا القاء کرنے والی ہیں. سب سے بڑا ذکر کیا؟ قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تذکیر نصیحت والی چیز. عذرا او نذرا، یا حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈر سنانے کے لیے. یاد رکھیں جب بھی وحی نازل ہوگی تو دو ہی پرپس ہوں گے. ایک پرپس تو یہ ہوگا کہ پیغمبر کی موجودگی اور ان پر وحی کا آنا، یہ ان کی امت کے لیے حجت تمام کرنا ہے آخری درجے میں. اس کے بعد قیامت والے دن کسی کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہیں رہے گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. سورہ نساء کے اندر بھی آیا نا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے رسولوں کا، پیغمبروں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کسی کے خلاف، یعنی کوئی شخص اللہ کے خلاف اپنی حجت نہ قائم کر سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا. تو یہ جو وحی نازل ہوتی ہے یا تو حجت تمام کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے کہ پیغمبروں کی دعوت کے ذریعے تمہیں بتا دیا گیا، او نذرا، یا پھر ڈرانے کے لیے. ظاہر ہے کہ پھر جب حجت تمام کی جائے تو اس کے بعد پھر ڈرایا جائے گا کہ جو اس کے اوپر چلے گا، وحی کا تابع ہوگا، قیامت والے دن اس کا انجام انبیاء اکرام علیہ السلام، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا. اور جو انبیاء اکرام کے نافرمان ہوں گے پھر ان کا حشر جو ہے وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی. اتنی ساری قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما توعدون لواقع، جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی. یعنی کون سی چیز؟ قیامت. اب اس قیامت کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ
ایک فورس اللہ نے گریویٹیشنل فورس رکھی ہے، قوت کشش ثقل، یہ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہر چیز ہی تباہ و برباد ہو جائے، اور قیامت والے دن یہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اگر گریویٹیشنل فورس سے ڈسٹرب ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا بھی کوئی میس جو ہے وہ پھر اس طرح اڑتا پھرے گا۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ چاند کے اوپر جو گریوٹی ہے، قوت کشش ثقل، وہ زمین سے آلموسٹ 1/8 ٹائم ہے، 8 گنا کم ہے، اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ تھوڑا سا زور لگانے سے کتنی لمبی چھلانگ انسان لگا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چاند ہے وہ اس قوت کے ساتھ انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچتا جس طرح زمین کھینچتی، اور اس کو مزید کم کر دیں تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جائے گی کہ بڑی سے بڑی وزنی چیز بھی وہ لڑکتی پھرے گی۔ اسی لیے آپ خلا میں دیکھیں، اتنی بڑی بڑے اجسام ہیں، ان کو ایک انسان بھی تھوڑا سا دھکا دے کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، کیونکہ ویٹ لیس ہے۔ گریویٹیشنل فورس کا ایفیکٹ وہاں پہ کم ہو جاتا ہے، اور جب یہ فورس بالکل ختم کر دی جائے پھر پہاڑ جو ہے ذرا اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تمہیں علم ہے کہ کس دن کے لیے یہ معاملہ تمہارا ملتوی کیا جا رہا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ یعنی اس کے اندر دھمکی ہے کہ اگر دنیا میں پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب فوراً عذاب نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا۔ اگر یہ عذاب ڈیلے ہو رہا ہے، ایک تو وہ عذاب ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور بڑا حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے۔ تو یہ اگر دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہے، قیامت کے دن، فیصلے کے دن اس کی پھر پکڑ ہوگی۔ تو یہ جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ معاملہ ملتوی کیا جا رہا ہے کس لیے؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ایک جملے کے اندر قیامت مضمر ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی، کوئی اس کی تاریخ نہیں بتائی، ایک جملہ بول دیا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ یہاں پہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فیصلے کا دن ہے جب تمہیں جنت میں کی سیر کروائی جائے گی، نہیں۔ قرآن حکیم کا جو ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تذکیر ہے، انذار ہے۔ تبشیر تو بڑا تھوڑا پورشن ہے، بشارت والا پورشن تھوڑا ہے، انذار والا زیادہ ہے، ڈرانے والا۔ تو یہاں پہ بھی جب قیامت کا دن کا ذکر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات تو ہوتی کہ جنتیوں کو جنت کی سیر کروائی جائے گی، نہیں۔ سٹارٹ کس بات سے ہوا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو عقیدے میں جھٹلایا یا عمل میں، ان کے لیے بربادی ہو گئی۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایون جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس دوران اگر آیات آتی آخرت کے ڈر سے ریلیٹڈ تو آپ نماز کے دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ یہ تو جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے نا اتنا ہی وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوتا ہے۔ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، وہاں پہ کچھ اصحاب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہنس رہے تھے، جائز ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کرتے۔ تو ہمارا تو کوئی
دور دور تک معاملہ ہی نہیں ہے. اب یہ آیت 10 دفعہ ریپیٹ ہوگی اس سورت کے اندر کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ قیامت کے دن کہ جو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. اچھا یہ آیات جب بھی آتی ہیں تو ہمیں علماء نے بڑا عجیب دھوکہ دیا ہوا ہے علماء سو کی جانب سے کہ یہ تو ساری کافروں کے بارے میں. قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. اگر کافر کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ تو نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو تیری بربادی ہے، اور مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود جھٹلاتا ہے تو اس کی تو بڑی بربادی ہے. ایک حدیث ہی کافی ہے اس کو کور کرنے کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. اور ترمذی میں عبداللہ ابن شفیق تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں تکفیر کرتے ہوئے پایا ہے صرف ان لوگوں کی جو تارک الصلاح ہے. صحابہ کرام نماز نہ پڑھنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے. پاکستان کے شناختی کارڈ پہ بے نمازی بھی مسلمان ہے، اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، مر جائے گا تو جنازہ بھی پڑھ دیں گے. اللہ کے ہاں یہ کرائٹیریا نہیں ہے. بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے، خواہ اپنے عمل میں خواہ اپنے عقیدے میں. اب یہ آیت اس صورت میں 10 دفعہ ریپیٹ ہوگی. آیت ترجیح سے کہا جاتا ہے، جس طرح سورہ رحمان میں 31 دفعہ آیا ہے 31 ٹائمز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بالکل اسی پیٹرن پہ یہ آیت 10 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ان سے پہلے جو نافرمان لوگ تھے ان کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیے بعد میں آنے والے. کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. قیامت والے دن ان کے لیے تباہی ہے. اچھا صحیح حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو وائل ہے نا، یہ ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ اس دن وہ جہنم کی گھاٹی ان کا مقدر ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ گھاٹی ایسی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے کہ ہم نے کیا کفار مکہ سے پہلے پیغمبروں کا انکار کرنے والے تباہ و برباد نہیں کیے؟ اور کفار مکہ جو ہے نا، وہ اپنی تجارت کے دوران جب شام کی طرف سفر کرتے تھے تو ان بستیوں کے کھنڈرات سے گزرا کرتے تھے. قوم عاد اور قوم سمود کی جو بستیاں اللہ نے تباہ و برباد کر دی. ابھی بھی آپ اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں، قرآن حکیم کے تاریخی مقامات، انڈیا کے 2 پروفیسرز ہیں، انہوں نے فزیکلی وہ ویڈیوز میں ساری جگہ فلمائی ہیں جہاں پہ قوم عاد اور قوم سمود آباد تھیں. ان کے گھر بھی آج بڑے بڑے، جس طرح وہ پہاڑوں کو کاٹ کے ان میں بنایا کرتے تھے گھر، جو قرآن حکیم میں بھی سورہ ہود کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے، وہ آج بھی اس طریقے سے گھر موجود ہیں، لیکن گھروں میں مکین نہیں ہے، سب تباہ و برباد کر دیے گئے. ایون ان کے ڈھانچے بھی دریافت ہوئے ہیں بڑے بڑے قدوں والے، جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ وہ جب ان کے اوپر 7 دن تک، 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائی جھکڑ بھیجا تو وہ اس طریقے سے مر گئے گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جو زمین کے اوپر پڑے ہوئے، اتنے بڑے بڑے قد والے. ان کے ڈھانچے آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے. یعنی ایک عام آدمی ان کے پاس کھڑا ہو تو وہ لگتا ہے کہ بس ان کے کندھے کے پاس اتنا سا بندہ ہی کھڑا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے. تباہ و برباد کر دیا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا ہم نے اگلوں کو برباد نہیں کیا اور پھر ہم نے اس کی جگہ نئی پھر نسل پیدا کر دی. اسی طریقے سے ہم مجرمین کے ساتھ کیا کرتے. اچھا یہ عجیب معاملہ ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی پیغمبر کو مبعوث کیا ہے نا تو ہمیشہ 2 پارٹیاں بنی ہیں، بڑی بڑی 2 پارٹیاں.
ایک پیغمبروں کے ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، کافر اور مسلم۔ منافقین کو بھی آپ کافروں میں ہی داخل کر لیں، کیونکہ وہ اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑے ہوتے تھے، اندر سے تو اللہ کے حضور تو وہ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو تباہ و برباد فرماتا تھا اور اہل ایمان کو بچا لیتا تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 78 اپنے ان کے اصحاب کے سمیت بچا لیا، باقیوں کو تباہ و برباد کیا۔ پھر وقت جب گزرتا ہے تو وہ 78 تو اہل ایمان تھے، تو ایمان والے ہی رہنے چاہیے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ پھر قوم نوح ہی میں سے قوم عاد تھی، انہی کی اولاد میں سے، حالانکہ وہ تو سارے ایمان والے تھے، لیکن قوم عاد میں پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، کچھ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا، مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر وہ قومیں جو عاد تھی، ہود علیہ السلام کی قوم، جو اہل ایمان بچ گئے، پھر ان پہ کچھ وقت گزرا تو ان کے اندر پھر مشرکانہ عقائد آنا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی وہ اولاد میں سے ہی قوم سمود تھی، تو ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ پھر صالح علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے، مخالفین کو ہلاک کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ بار بار چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسی طریقے سے ہلاک کرتے آتے ہیں، پھر پیچھے اور لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری یہ سنت رہی ہے مجرمین کے ساتھ کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، ایک منی کے قطرے سے، اور وہ اتنا حقیر ہے کہ عام گفتگو میں اس کا ذکر کرنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، اتنی حقارت سے اسے سمجھا جاتا ہے۔ جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑے دھونے ضروری ہو جاتے ہیں، اس سے جان چھڑانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات رکھ دی ہے کہ انسان کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے تو کبھی اس کے اندر اکڑ نہیں آ سکتی۔ اور دیکھ لیں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، اس کی پیدائش ہوئی اسی طریقے سے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایکسیپشن ملتی ہے نا، ادروائز بڑے سے بڑا کوئی پیغمبر ہو، بڑے سے بڑا کوئی فلاسفر ہو، بڑے سے بڑا کوئی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہو، وہ پیدا اسی طریقے سے ہوا ہے، ایک حقیر بے قدر پانی سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں ہم نے اس حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے رکھ دیا ایک محفوظ جگہ، رحم مادر میں، ماں کے پیٹ کے اندر بڑی مضبوط جگہ، 3 یعنی پرتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیے، ایک جنین کی فارم میں، ایک ایمبریو کی فارم میں، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نقش و نگاری فرمائی ہے، وہ تو نہ ماں کو پتا ہوتا ہے نہ باپ کو پتا ہوتا ہے۔ ماں باپ ویسے عزت اویل کرتے رہے، وہ تو بےچارے ذریعے ہیں، صرف کرنے والا تو اللہ ہے۔ نہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا، نہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا۔ الی قدر معلوم، ایک معین مدت تک کے لیے۔ فقدرنا، تو ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، فنعم القادرون، تو کتنے ہی بہتر ہم اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن یاد رکھنا یہ جو ہم نے پیدا کیا اور دنیا میں بھیج دیا، یہ اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ نہیں دیا۔ سیریس کریشن ہو تم اللہ کی، اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس میں ہی قیامت مضمر ہے اسی جملے میں کہ ویل یومئذ للمکذبین۔ اب جو پھر رب کو ریسپانس نہیں کرے گا اس کے لیے تباہ و بربادی ہے پھر قیامت والے دن۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا، 2 دفعہ تجھے شرمگاہ سے گزارا، اس کے بعد پوری زندگی انسان پخانے اور بدبو کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، جب تک باہر نہ نکال لے اسے سکون نہیں آتا، اور باہر وہ سب کے سامنے نکال بھی نہیں سکتا، پردے میں جانا پڑتا ہے،
اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیاں بن جائے. یہ اس کی پوری اوقات ہے. کئی ایک بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے. ایون عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکڑ کے چل رہے تھے خلیفہ بننے سے پہلے. بڑی شانہ زندگی تھی ان کی. تو طاؤس تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی, جو ابن عباس کے شاگرد ہیں. تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا, یہ امام غزالی نے بھی مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل کیا ہے, تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ اکڑنے کی کوئی اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے, اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زمین میں اکڑ کے چلے, کہ جو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور 2 دفعہ شرمگاہ سے گزارا گیا ہے اور اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے, اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ایک مردہ ہوگا. وہ دیکھ لینا فوراً بو پڑنا شروع ہو جاتی ہے, تھوڑی سی لاش کو ڈیلے کرتے. عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ بات سنی تو فوراً عاجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے, اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ طاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا, میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا. لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو, ورنہ کوئی ڈھیٹ ہو نا, اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا, اور طاؤس تابعی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو, گورنر حجاز آ رہے ہیں. تو طاؤس تو پھر تابعی تھے, ابن عباس کے شاگرد, ان کا تو تزکیہ ہوا تھا, وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے. حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف, اتنا ظالم شخص تھا. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے, بے گناہ. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو حضرت طاؤس نہیں ہٹے تو حجاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے. ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو. ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں, تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو. ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے, دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے, اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے, سب کو پتا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہوگے. میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آل امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو. انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا, اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی, حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے, اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا. سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی بھی تھی. یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا, وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا. قرآن یہی تو بات کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ المرسلات کا پریچے. سورہ المرسلات مکی سورہ ہے اور اس میں کل 50 آیات ہیں. المرسلات کا مطلب ہے وہ جو بھیجے گئے، یعنی فرشتے اور ہوائیں جو آدیش لے کر بھیجی جاتی ہیں. یہ سورہ قیامت کے دن اللہ کی قدرت اور عذاب پر زور دیتی ہیں. مکھیہ وشے اور زور اللہ کے آدیش سے بھیجے گئے ہوائیں. سورہ کی شروعات ایسی ہواؤں یا فرشتوں کی بات سے ہوتی ہے جو آدیش لے کر بھیجے گئے ہیں. یہ ہوائیں اپنے کاریہ کو پوری ایمانداری سے انجام دیتی ہیں. اس کا تاتپریہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی یوجنا سے چل رہا ہے. ادھارن وہ ہوائیں جو آدیش لے کر بھیجے گئی ہیں. آیت 1 سے 7.
قیامت کا آنا۔ سورہ میں زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ قیامت ایک نشچت وقت پر آئے گی اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آیت 8 سے 15۔ اللہ کا عذاب اور انعام۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں باہری عذاب دیا جائے گا، وہی جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں انہیں جنت کے انعام کی وعدہ کی گئی ہے۔ جو لوگ انکار کریں گے انہیں بہت ہی بھیانک عذاب ملے گا۔ پرکتی کے چمتکار۔ سورہ میں کئی آیتوں میں پرکتی کے چمتکار کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے عنبر، آسمان، زمین، پروت اور انسان کی بناوٹ۔ اس سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ سب سنکیت ہے اللہ کی توحید کے اور طاقت کے۔ حدیث میں ان باتوں کی تشریح۔ قیامت کی اطلاع۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں قیامت کے سنکیت بتائے ہیں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا پہلا نشان سوکھا اور بلخ ندی سے سونا نکلنا ہے۔ یہ سورہ جو ہواؤں کے بہتے جانے کا ذکر کرتی ہے، اسی طرز پر حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت نشچت روپ سے آئے گی اور اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ عذاب اور انعام کی ویاخیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کرم کریں گے انہیں جنت ملے گا، جو لوگ نفرت اور انکار میں رہتے ہیں انہیں عذاب ملے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ پرکتی کے چمتکار کا سندربھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتایا کہ انسان کو اپنے چاروں اور کے نظاروں سے اللہ کی توحید کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نشانی انسان کا سرجن ہے۔ سارانش سمری۔ سورہ المرسلات مکھیہ روپ سے اللہ کی توحید، قیامت کے نشچت آگمن، عذاب اور انعام اور پرکتی میں چھپی اللہ کی نشانیوں پر زور دیتی ہے۔ حدیث میں بھی ان باتوں کی پشٹی ہوتی ہے۔ قیامت کا نشچت آگمن ہوگا، اچھے کرموں کا انعام اور برے کرموں کا عذاب ملے گا۔ انسان کو پراکرتک گھٹناؤں سے اللہ کی توحید سمجھنے کی سیکھ دی گئی ہے۔ انسان کی ناسمجھی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان اکثر اس حقیقت سے بے خبر رہتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے آدیش سے چلتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ اپنے دم پر ہی ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن اصلیت یہ ہے کہ ہر ہوا، بارش، سورج کی روشنی یا زمین کی اپج اللہ کی اجازت سے ہے۔ کیا وہ نہیں سوچتے کہ آکاش اور زمین کس طرح بنائے گئے؟ اس آیت میں انسان کو اپنی ناسمجھی سے جاگنے کے لیے ہے۔ پچھلی امتوں کی مثالیں۔ سورہ میں اللہ نے ان امتوں کی بھی مثال دی ہے جنہوں نے انکار کیا اور اپنے عذاب کے کارن نشٹ ہو گئے۔ جیسے اڑیل کافروں کی سزا کا ذکر، ان کی بدعمالی کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ اس سے انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ صرف انسان اور نیک کام ہی اسے بچا سکتے ہیں۔ توحید کا گہرا سندیش۔ سورہ المرسلات کا مکھیہ مقصد انسان کو اللہ کی ایکتا کا احساس دلانا ہے۔ ہر پراکرتک گھٹنا ایک سنکیت ہے کہ یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ اس پر زور دینا یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنی غلط فہمی کے سائے سے باہر نکل کر کیول اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک گہری بات، انسان ہر روز یہ سوچتا ہے کہ اس نے خود محنت کی ہے، لیکن اصل میں وہ ہر سانس اور ہر روز کے بنیادی فائدے اللہ کی رحمت سے ہیں۔ فائنل وارننگ، آخری چیتاونی۔ سورہ کے آخر میں اللہ بہت سختی سے چیتاونی دیتا ہے کہ انکار کرنے والوں کا حال بہت خراب ہوگا۔ ان کے لیے آگ ہے جو نہیں بجھے گی۔ یہ اللہ کی نفرت نہیں بلکہ انسان کے لیے اس کی رحمت کی آخری چیتاونی ہے تاکہ وہ اپنے راستے سدھار لے۔ سنتولت جیون کی سیکھ۔ حالانکہ سورہ میں زیادہ توجہ قیامت اور عذاب پر دی گئی ہے، لیکن چھپا سندیش یہ بھی ہے کہ انسان کو ایماندار، نیک اور اللہ کی عبادت میں ڈٹا رہنا چاہیے۔ سنتولت طریقے سے زندگی جینے اور اللہ کے حکم کی طرف مڑنے کی پریرنا ملتی ہے۔ انسان کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔